نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بمغافيرها. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، اچھائیاں اور خوبیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، جس نے ہمیں امن و شانتی کی نعمت عطا فرمائی. بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے دنیا سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ فرمایا، جنہوں نے دنیا میں امن و شانتی کو عام کیا. اس نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں. حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایمان کے بعد سب سے عظیم جو نعمت ہے وہ نعمت ہے امن و شانتی کی نعمت. ایمان کی دولت کے بعد میں سب سے عظیم ترین نعمت امن اور شانتی کی نعمت ہے. آپ غور کیجئے کہ اگر آپ کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے لیکن دل کو سکون نہیں، اطمینان نہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، خوف ہے، کہیں دشمن کا خوف ہے، کہیں چوروں کا خوف، کہیں لٹیروں کا خوف، کہیں گنڈوں کا خوف ہے، تو وہ مال کس کام کا جس مال کی وجہ سے سکون نہ مل سکے. ہمارے پاس
اور بہت ساری نعمتیں اگر ہوں لیکن وہ نعمتیں ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہوں، ہمارے پاس تندرستی ہے، صحت ہے، لیکن اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، آزمائش بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، معاشرے اور سماج میں، اس دنیا میں جینے کا مزہ تبھی ہے جب انسان امن و شانتی کے ساتھ سانسیں لے، امن و شانتی کے ساتھ اپنی راتیں گزارے، امن و شانتی کے ساتھ اور پرسکون حالت میں بستر پر اپنی نیندیں لے سکے۔ لیکن اگر اس کو سکون نہیں ہے، معاشرے اور سماج میں اگر اس کو سکون اور اطمینان نہیں ہے، تو لاکھ مال ہونے کے باوجود بھی، لاکھوں کروڑوں دولت ہونے کے باوجود بھی، بڑے اولاد کی نعمت ہونے کے باوجود بھی، اور کنبے قبیلے کی نعمتوں کے باوجود بھی اگر امن و سکون نہیں ہے تو یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ لہذا سب سے عظیم نعمت جو نعمت ہے وہ امن و سکون اور امن و شانتی کی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ امن و شانتی، امن و سکون کی نعمت یہ ہمیں سب سے زیادہ توحید کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جس وقت دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، دنیا ظلمت اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے سہمے رہتے تھے، ظلم و زیادتی عروج پر تھی۔ ایسے وقت میں ایمان اور اسلام کا نور چمکا اور دنیا سے ظلم و زیادتی اور خوف و ہراس کو ختم کر دیا اور لوگوں کو ایسا اطمینان اور سکون عطا فرمایا کہ ان کے دلوں کی دنیا آباد ہو گئی۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ امن و شانتی اور سکون ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ ایمان لائے، ایمان کے ساتھ میں شرک کی آمیزش نہیں کی۔ ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، سب اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، کیا سب لوگ واقعی مومن ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ جب ایمان والے ہیں تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ دعوے صرف دعوے کام آنے والے نہیں ہیں۔ زبان سے دعویٰ کر لینا، ایمان کا کلمہ پڑھ لینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، زبان کو حرکت دینا یہ آسان ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کرنا یہ مطلوب ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنا ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف زبانی طور پر، رسمی طور پر کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان وہ کیفیت ہے کہ جو دل میں اللہ پر یقین کا نام اور زبان پر اس کے ذکر کا نام، اور اس یقین اور اس ذکر کے پھول ہمارے نیک اعمال کی صورت میں ہمارے اعضاء و جسم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ظلم ایک بہت ہی وسیع اور جامع لفظ ہے۔ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک سب سے بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ شرک ہی ظلم عظیم ہے۔ شرک مطلب عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب عبادت کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے
تو یہ کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا یہ ظلم ہے. جہاں اس کی جگہ ہے، جہاں پر اس کا استعمال ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کہیں دوسری جگہ اس کو استعمال کرنا یہ ظلم ہے. عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے زیب دیتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ ظلم عظیم ہے. لہذا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ظلم کیا میں جس نے کی، شرک کیا میں جس نے کی، یعنی خالص اللہ پر ایمان لے کے آئے، ان کا ایمان یقینی خالص اللہ کے لیے، اس میں کسی شرک اور کسی غیر کی آمیزش نہیں ہے. اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے امن ہے. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے، قرار ہے. معاشرے اور سماج میں اطمینان کی زندگی گزارنے کا انہی کو حق ہے. میرے بھائی اور میرے دوستو، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ شرک اور کفر کو نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انہی کو ہدایت کی توفیق ہوئی ہے جو ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی ہے. اب یہ جو بات، یہ جو آیت کا مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں بے آب و گیا زمین تھی، اپنی بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے. مکے کو آباد کیا ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ سے دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق اهله من الثمرات. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ یہ جو جگہ ہے، یہ سنسان، یہ جنگل، یہ بے آب و گیا جگہ ہے، اللہ اس کو شہر بنا دے، امن و شانتی کا شہر بنا دے، اور اس شہر والے لوگوں کو، اس بستی کے لوگوں کو رزق عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. جنگل تھا، اور جنگل میں کیا تھا؟ نہ کوئی پیڑ پودا، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، پتھر، پہاڑ اور پتھر کے سوا کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی جگہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس جگہ کو امن و شانتی کا شہر بنا دے، اور اس شہر کے باشندوں کو رزق عطا فرما، امن کا شہر. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس کو امن کا شہر بنا دیا. لہذا مکہ مکرمہ حرم بن گیا، محترم بن گیا، مقدس بن گیا، شریف بن گیا، امن و شانتی کا شہر بن گیا. اتنا امن و شانتی کا شہر بنا کہ زمانے جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں جو ہے ظلم اور زیادتی عروج پر تھی، لوٹ مار شباب پر تھی. ایسے وقت میں بھی مکے میں امن تھا، اور مکے کے باشندوں کا ادب اور احترام پورے عرب میں تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں اس قریش کے لوگوں پر اور مکے کے لوگوں پر احسان جتلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مکے میں تو کچھ پیدا ہوتا نہیں تھا. عرب کے لوگ، مکے کے لوگوں کا اپنا گزران جو ہے تجارت پر ہوا کرتی تھی. یہ لوگ سال میں 2 سفر کرتے تھے، تجارتی سفر. ایک سفر کرتے تھے ملک شام کی طرف، اور ایک کرتے تھے یمن کی طرف. چونکہ یمن کا جو علاقہ ہے وہ تھوڑا گرم علاقہ ہے، ٹھنڈیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، گرمیوں میں یمن کی شام کی طرف جاتے تھے. شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے تو گرمیوں میں ملک شام کی طرف جاتے تھے، اور ٹھنڈیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے. یہ 2 سال میں صرف 2 بار سفر کرتے تھے، اور اسی ایک تجارتی سفر میں وہ اپنے سال بھر کا خرچہ، نان و نفقہ اور اخراجات وغیرہ کما لیا کرتے تھے، اور اپنے کھانے پینے کا سامان
जमा कर लिया करते थे। तो अरब में क्या था कि जो है लूट मार आम पर थी, आम थी लूट मार, लेकिन ये जो खाने काबा की खिदमत करने वाले कुरैश के लोग, मक्के के लोग जो ज़ायरीन की खिदमत करते थे, इनका सब लोग अदब एहतराम करते थे। ये लोग कहीं भी जाए, यमन जाए, शाम जाए, लंबे लंबे सफर करते थे, कोई इन्हें लूट मार नहीं करता था। हरम की वजह से, मक्के के बासिंदे होने की वजह से इनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का ये फल, ये नतीजा मिला कि इनके लिए जो है पूरे अरब में अमन और शांति मिल गई। अल्लाह ताला उसी अमन और शांति का इनको हवाला देके फरमा रहा है, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। ए लोगों, इस घर, जिस घर की बरकत से तुम्हें अमन और शांति मिली है, इस घर के मालिक, इस घर के रब की इबादत करो। उस घर की इबादत नहीं, खाने काबा की इबादत नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं गैर मुस्लिम लोग कि मुसलमान जो है खाने काबा की इबादत नहीं, खाने काबा के तवाफ करते हैं तो खाने काबा की इबादत नहीं होती, इबादत अल्लाह की होती है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करो, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिस रब ने तुमको भूख में खाना अता फरमाया और खौफ के आलम में तुम्हें अमन अता फरमाया। हर तरफ खौफ फैला हुआ है, डरे हुए हैं लोग, सहमे हुए हैं, सफर करने से डरे हुए हैं, और तुमको अल्लाह ताला ने अमन और शांति अता फरमाई है। जिस रब ने तुमको अमन दिया है, जिस रब ने तुमको रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमाया है, भूख में तुम्हें खाना खिला रहा है, उस रब की इबादत करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जब दुआ की थी, वहां भी अमन और शांति के साथ में रिज़्क़ का जिक्र फरमाया, रब्बिजअल हाज़ा बलदा आमिना, ए अल्लाह इस जगह को अमन और शांति का शहर बना दे और यहाँ के लोगों को रिज़्क़ अता फरमा। तो रिज़्क़ का अमन के साथ गहरा ताल्लुक है। अगर रिज़्क़ नहीं होगा, लोग भूखे मरेंगे, तो क्या करेंगे? लूट मार करेंगे, चोरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, बेईमानी करेंगे, वगैरह वगैरह। लिहाजा रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। रिज़्क़ हलाल, हलाल रिज़्क़ कमाएं ताकि हमारी निगाह, कंगाल होंगे तो किसी दूसरे के माल की तरफ हमारी निगाह ना जाए। जब अपने पास माल रहेगा, हलाल का, मेहनत की कमाई का माल रहेगा, तो आदमी जो है गलत नहीं सोचेगा, उसके इरादे गलत नहीं होंगे। लिहाजा अमन का ताल्लुक रिज़्क़ से गहरा ताल्लुक है। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने भी इसका जिक्र फरमाया है। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, अमन और शांति ये मुआशरे और समाज की हमारी सबसे अजीम दौलत है। अमन अगर है तो हमारे दिलों में सुकून है, अमन और शांति अगर है तो मुआशरे समाज में हम अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं। अमन नहीं है, अगर अमन नहीं है तो कत्ल गारतगिरी होगी, लूट मार होगी, और न जाने कौन कौन से फितने जन्म लेंगे। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम की, ईमान की जो दौलत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने इसी दीन में हमें 5 चीजों की गारंटी दी है। इस्लाम के दामन में रहने वालों को, इस्लाम में पनाह लेने वालों को अल्लाह ताला ने 5 ऐसी गारंटियां दी हैं कि इनकी वजह से कोई भी मुआशरा अमन और सुकून पा सकता है। इनकी वजह से 5 चीजें क्या है? 5 चीजों की हिफाजत की गारंटी हमें शरीयत ने दी है, दीन ने दी है। क्या है? पहली चीज है दीन की हिफाजत। अल्लाह ताला ने दीन की, इनको जरूरियात खमसा कहते हैं, 5 ऐसी बुनियादी जरूरतें जिनका महफूज रहना जरूरी है। किसी भी मुआशरे और समाज के पुरअमन होने के लिए 5 चीजें होनी जरूरी है, यानी 5 चीजें महफूज होनी जरूरी है। सबसे पहली चीज है दीन। दीन महफूज होना चाहिए। अगर दीन महफूज नहीं है तो अमन और शांति नहीं हो सकती। लिहाजा दीन महफूज होना चाहिए। अब अगर कोई अपने दीन से, इस्लाम से रूगर्दानी करता है, इस्लाम से अगर कोई मुर्तद होता है,
تو دین اسلام نے اس کی کیا سزا رکھی ہے؟ مرتد کی سزا قتل ہے۔ کیوں یہ سزا رکھی ہے؟ تاکہ کوئی اپنے دین کو، ایمان کو برباد نہ کرے، اور کوئی دین میں آ کر کے واپس پلٹے آئے جائے، دین کو کوئی کھلواڑ نہ بنائے۔ اس لیے دین کی حفاظت کی گارنٹی دی اور اس کے لیے کڑا اصول اور قانون بیان فرمایا۔ دوسری چیز ہے عقل۔ عقل محفوظ ہونی چاہیے، عقل محفوظ ہونی چاہیے۔ اب کوئی اگر آدمی عقل کو ختم کر رہا ہے، نشہ کر کے مخدرات کو کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نشہ کر کے اپنی عقل کو معاف کر رہا ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے کڑی سزا مقرر کی ہے اور کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے کہ اگر کوئی نشہ کرے گا، شراب پیے گا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تاکہ کیوں یہ سزا مقرر کی ہے؟ تاکہ سب لوگ اپنی اپنی عقل کی حفاظت کریں۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی میری عقل میں جو چاہوں کروں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی عقل ہے، لیکن جب آپ کی عقل معاف ہو جائے گی، جب آپ کو ہوش و حواس نہیں رہے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر تم کچھ بھی کرو گے۔ انسان کی جب عقل چلی جاتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، اپنی ماں بہن کی بھی عزت کر سکتا ہے جب اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ لہذا عقل کی حفاظت کی شریعت نے گارنٹی دی کہ عقل محفوظ ہونی چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جو عقل کو ختم کرے وہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت۔ تیسری چیز ہے عزت و آبرو کی حفاظت۔ عزت و آبرو، عزت و آبرو انسان کے پاس اتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی غیرت مند ہے، عقل مند ہے، تو عزت و آبرو کے حفاظت کے لیے اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی عزت و آبرو پر حملہ کر رہا ہے، کوئی بہتان لگا رہا ہے، اگر کوئی الزام تراشی کرے، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور آپ پر الزام لگائے چوری کا، زنا کا، بدکاری کا، کسی بھی طرح کا، عزت چلی گئی۔ تو اگر ایسا کوئی الزام لگاتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، تو اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے جس چیز کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے۔ یا کوئی کسی کی عزت و آبرو کو لوٹ رہا ہے، کسی ماں بہن کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہا ہے، کوئی زنا جیسا برا فعل کا مرتکب ہے، شریعت نے اس کے لیے بھی کوڑے یا سنساری کی سزا مقرر کی ہے تاکہ لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ ایمان، دین، عقل اور عزت و آبرو۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے مال۔ چوتھی چیز ہے مال کی حفاظت کرنا۔ مال کیا ہے کہ انسان جو ہے بہت محنت سے مال کماتا ہے، اور مال سے کس کو محبت نہیں ہے؟ مال سے سب کو محبت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کا مال چوری کر لے یا اس پر ڈکیتی ڈالے، تو اس پر جو ہے اس کے اوپر کتنا گھنا گزرے گا۔ لہذا مال کی حفاظت کے لیے بھی شریعت نے جو ہے کڑے اصول بیان فرمائے، کڑے اصول مقرر فرمائے۔ کیا اصول مقرر کیا؟ کہ اگر کوئی کسی کا مال چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب یہ اصول مقرر ہو گئے، قانون بن گیا، ضابطہ بن گیا، تو اب کوئی کسی کا مال چوری نہیں کرے گا۔ لہذا مالدار لوگ بھی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ اپنی نیند لے رہا ہے کہ میرا مال محفوظ ہے، اسے کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی لٹیرا اس مال کو لوٹے گا نہیں، کوئی لٹیرا اس مال پر جو ہے حملہ نہیں کرے گا۔ پانچویں چیز ہے نفس کی حفاظت۔ نفس، انسان کی نفس، جان جو ہے یہ انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا، اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے۔ لہذا کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، سب لوگ جو ہے امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن جہاں پر یہ ڈر ہو کہ کوئی بھی کسی کو قتل کر دے، کوئی بھی کسی کو کبھی بھی مار دے، کبھی بھی حملہ کر دے، وہاں امن و سکون نہیں رہے گا۔ شریعت نے یہ کڑے اصول، یہ حدود مقرر فرمائی ہیں، یہ سزائیں جو مقرر فرمائی ہیں، یہ دراصل معاشرے اور سماج میں امن و شانتی کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ یہ سزائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کڑی سزائیں ہیں، بہت مشکل ہیں، بہت ہارڈ ہیں،
لیکن میرے بھائی اور میرے دوستوں، جو آدمی یہ سوال کرے یا یہ اعتراض کرے، اس سے یہ پوچھے کہ اگر کوئی تمہارے کسی قریبی کو قتل کر دے تو اس کے لیے کیا سزا مقرر کرے گا، تو کیا چاہے گا اس کے لیے؟ وہ کہے گا کہ میں بھی اس کو قتل کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، شریعت نے جو سزائیں مقرر فرمائی ہیں، انہی سزاؤں کے ذریعے، انہی حدود کے ذریعے سے معاشرے و سماج میں امن و شانتی برقرار رہ سکتی ہے۔ لیکن ہماری طاقت میں جتنا ہے اتنا کرنا ہم کو ضروری ہے، اتنا ہی کر لے جائے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں وہ چیز جو ہماری طاقت میں نہیں ہے، شریعت کی حدود کو نافذ کرنا جو ہماری طاقت میں اس ملک میں نہیں ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، جو ہماری طاقت میں ہے، جو کام کرنا ہماری طاقت میں ہے، کیا ہم ان کو کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنا ہماری طاقت میں ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھنا ہماری طاقت میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ جھوٹ کو ترک کرنا، غیبت کو ترک کرنا، بے ایمانی کو ترک کرنا، کیا یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے؟ ہماری طاقت میں۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستوں، مکمل مسلمان بنیے، شرک اور کفر سے دور رہیے، اس لیے کہ امن و شانتی کے لیے یہی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستوں، معاشرے اور سماج میں امن و شانتی کو بحال رکھنے کے لیے، امن و شانتی کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ شرک اور کفر سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں، پیروی کریں، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں، گناہوں سے، معصیت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایمان تو چیز ہی ایسی ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ ایمان ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ ایمان یہ ایسی عظیم اللہ تعالی کی نعمت ہے جو دلوں کو منور کر دیتی ہے، جو دلوں کو آباد کر دیتی ہے، جو پھر اس کا اثر زبان پر اور اعضاء و جوارح پر نیک اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایمان یہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں دلوں میں ہوتی ہیں اور اس درخت کے پھول ہمارے نیک اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اصلها ثابت فی الارض، جس کی جڑیں زمین میں ثابت ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی فرعیں آسمان میں بلند و بالا ہیں۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستو، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ امن و سکون معاشرے میں عام ہوگا۔ ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ ہمارے نیک اعمال مضبوط ہوں گے اور نیک اعمال ہم کر پائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے اور سماج میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔